دعا بھی اس کے ساتھ میں گھر سے نکلنے پر ایک اور دعا ایڈ کر لیں، بڑی بہترین دعا ہے وہ، میں نے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو بتلائی ہوگی، لیکن چونکہ سنتوں کا ذکر چل رہا ہے اس لیے وہ دعا ہم ایڈ کریں، یاد کر کے یہ دعا پڑھیں، اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اس دعا کے اندر بڑی بہترین باتیں مانگی گئی ہیں۔ کیا دعا مانگی گئی ہے اس کے اندر؟ کیا باتیں مانگی گئی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی حفاظت طلب کرتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کوئی اور مجھے گمراہ کر دے، او ازل او ازل، یا میں لغزش کھا جاؤں، پھسل جاؤں، یا کوئی اور مجھے لغزش دے دے یا پھسلا دے، مانے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ان سب چیزوں سے میری حفاظت ہو جائے، میں کسی کو ٹکر دے دوں یا کوئی اور مجھے ٹکر دے دے، میں کسی کے ساتھ حادثہ کر دوں یا کوئی اور میرے ساتھ حادثہ کر دے، اس سے آپ مجھے اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھیے۔ پھر فرمایا او اضل او اظلم او اظلم، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی زبان کا غلط استعمال کر دیا، سامنے والا اس کے اوپر ظلم کر دے، اس نے گالی دے دی، گالی دے کر اس نے ظلم کر دیا، اب یہ آپس میں کیا ہوگا؟ رسہ کشی میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہوگی، جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر آخر میں کہا او اجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک کروں یا کوئی اور میرے ساتھ جاہلوں جیسا برتاؤ کرے، یعنی بات چیت میں بھی، لہجے میں بھی کہیں گالی گلوچ کا انداز نہ آ جائے، کہیں بدتمیزی والا انداز نہ آ جائے، یا کوئی اور میرے ساتھ ایسا نہ کر دے۔ اے اللہ میں ان سب باتوں سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ دیکھا آپ نے کتنی اچھی دعا ہے، گھر سے نکلتے وقت میں گھر والوں کو سلام کرنا ہے، سلام کر کے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ سلامتی کے ساتھ گھر کو واپس آئے گا۔